نمبر 20 میرے عزیز، لیکن ہمارے ملکوں میں کچھ ایسے بھی ناسمجھ اور جاہل مولوی اور مسلمان ہیں، اللہ اکبر، جو ایسے مشرکانہ عقائد کہتے ہیں نبی تو نبی ہے، نبی تو غیب جانتے ہی ہیں، ہمارے بزرگ بھی غیب جانتے ہیں، زندہ ہوں تو کیا ہوا، مردہ ہوں تو کیا ہوا، سب قبروں کے اندر سب کچھ واضح ہو رہا ہے، مر گئے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے زندگی کوئی قبروں کے نیچے، زمینوں کے نیچے پوری زندگیاں آباد ہیں، وہ بھی غیب جانتے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں، دلوں کے پھیروں کو وہ بھی جانتے ہیں۔ اور اگر حوالہ میں بتلاؤں تو میرا بہت ٹائم لگے گا میرے عزیز، یہ حوالے میں صرف کتابوں کا نام بتاؤں گا، بالکل مختصر، کیونکہ ٹائم نہیں ہے، 12 بج رہے ہیں میرے عزیز، کتابوں کے نام میں آپ کو بتلاؤں، یہی میں لے کے چلتا ہوں، یہ دیکھو یہ کتاب ہے، تاکہ کوئی چلا جاؤں گا نا، اب پتہ نہیں کتنے سال کے بعد بلائیں گے مولانا لوگ، بڑے دنوں کے بعد بلایا ہے انہوں نے، پتہ نہیں کلو میں پتھر رکھے، پتہ نہیں کیا نہیں بتا رہا ہوں، واللہ بتا رہا ہوں، پتھر رکھ کے بلایا، لیکن آئے ہیں تو پتہ نہیں اب ہم بم پھوڑ دیں، اب نتیجہ کیا ہو اللہ ہی مالک ہے۔ میں نے کہا میں پتھر پھینک رہا ہوں، جس کے اوپر بھی جائے ہمیں اس سے غلط نہیں ہے، ہر عالم ہمارا عالم ہے، ہر عالم ہمارا عالم ہے، لیکن ہماری اس سے ایک درخواست ہے، اور ہر عالم تمہارا عالم ہے، یہ میں ذہن دے کے جا رہا ہوں، یہ فکر دے کے جا رہا ہوں، یہی سب سے مطالبہ کرو، ہر عالم سے یہ مطالبہ کرو کہ اگر تو عالم ہے تو ہمیں وہ راہ بتلا جو ہمیں ہمارے نبی سے ملاتی ہے، اپنے ملکوں کی، اپنے صوفیوں منشوں کی اور اپنے پگاروں کی، اپنے ملک اور دیشوں کی طرف منسوب والوں کے بناوٹی دھرم اور دین کی طرف ہمیں مت بلا، ہمیں اگر بلانا چاہتا ہے ہمیں ہمارے نبی سے ہمیں ملا دے، ہم تجھ سے یہی درخواست کرتے ہیں، اگر تو ملا دے رہا ہے تو تیرے احسان مند ہے، نہیں ملائے گا تو ہر چل تو میرا مولوی نہیں، شیطان کا مولوی، شیطانی صفت کا مولوی، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہی مطالبہ کرو، کوئی بھی عالم ہے، یہ کتاب ہے ارواح حکایات اولیاء ارواح ثلاثہ کے نام پر، اس کے لکھنے والے حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب خانوی، بہشتی زیور جنہوں نے لکھی ہے، پتا ہے سب کو، ہماری ماں بہنوں کو باقاعدہ گفٹ میں دیا جاتا ہے، نکاح میں دیا جاتا ہے، لیکن آج تک دنیا نے ان کے اوپر ہاتھ نہیں رکھا ہے، بہت سارے جرالے آئے، ہاتھ نہیں رکھا، کیوں؟ ڈرایا گیا، ارے حکیم الامت ہے، ان کو کیا ہے ماشاءاللہ، لیکن جب میں نے ان کی کتابیں پڑھی، ہمیں حکیم الامت سے زیادہ یہ کیا، ہمیں بالکل پھسے نظر آئے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی جتنا بڑا عقل مند ہی کیوں نہ ہو، وہ جناب علی امریکہ کا رئیس ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہم اسے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کسی کتے کے ساتھ کھیل رہا ہے، تو ہم بتائیں ہمارے دل میں کیا اس کی قدر ہے؟ گندا اور مسجد، یا وہ شرک مشرک ہے، وہ تو مشرک ایک مومن اور موحد کے سامنے اس کی کیا عزت ہوگا؟ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ غیب کون جانتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن یہی ارواح ثلاثہ آپ اٹھا کر کے دیکھیں، صفحہ نمبر 222، میں سمجھتا ہوں ایک واقعہ میں بتا کر اپنی بات ختم کروں، اور باقی اور بھی کتابیں، یہ صفحہ نمبر 222 ہے، مولوی لوگ بیٹھے ہیں، میں چلا جاؤں گا، ان سے پوچھ لینا، ہاں کبھی کچھ اللہ سبڑ آپ کو سکھائے بعد میں، اللہ کے ہاں میں دامن پکڑوں گا انشاءاللہ، ہاں یہ میں سیدھے بتا رہا ہوں، کہہ رہے ہیں اشرف علی صاحب 246 نمبر حکایت ہے، اور علماء حضرات اگر یہاں بھی بیٹھے ہو تو آپ کی بھی توجہ چاہوں گا، کسی بھی مذہب اور مطلب کے ہو تم اپنی نسبت کچھ بھی کرو، ہم تمہیں جنت کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ سنو، یہ حضرت فرما رہے ہیں اشرف علی صاحب خانوی کہ مولانا حبیب الرحمان نے فرمایا کہ مولوی احمد حسن صاحب امروہی اور مولوی فخر الحسن صاحب گنگوہی میں باہم معاصرانہ چشمک تھی، یعنی آپس میں کچھ لڑائی تھی، اور اس نے بعض حالات کی بنا پر ایک مقاسمہ اور منازعات کی صورت اختیار کرنی، لڑائی ذرا پھول پکڑ گئی، اور مولوی محمود الحسن اور اس نے بعض حالات کی بنا پر ایک مقاسمہ اور منازعات کی صورت اختیار کر لی، اور مولوی محمود الحسن وہ اصل جھگڑے میں شریک نہ تھے، نہ ہی انہیں اس قسم کے امور سے دلچسپی تھی، مگر صورتحال ایسی پیش آئی کہ مولانا بھی بجائے غیر جانبدار رہنے کے کسی ایک جانب جھک گئے۔ مولانا محمود الحسن کون ہے معلوم ہے؟ یہ ہاں دیوبند کے ہیں، یہ بہت بڑی یسیر مالٹا کہلاتے ہیں، انہوں نے جیل میں ایک تفسیر لکھی تھی جو مملکت سعودیہ عربیہ میں بھی چھپی تھی، ترجمہ چھپا تھا، لیکن اس کے اندر تفسیر میں اس قدر صوفیائیت کی گند تھی کہ الحمدللہ بعد میں یہاں کے علماء اور مشائخ کے سامنے جب یہ منافقت
کا راز فاش ہوا. کچھ منافقوں نے مل کر کے اس تفسیر کو چھپوایا تھا اور دولت ہمارے مملکت کی اتنی ساری طرف ہوئی تھی. تو جب صوفیائیت کا راز فاش ہوا تو الحمدللہ اس کو بینڈ کر دیا گیا. ان کا ترجمہ تھا. یہی مولوی محمود الحسن گنگوہی ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں اشرف علی صاحب تھانوی کہ ایک طرف مائل ہو گیا ان کا دل ایک طرف مائل ہو گیا اور یہ واقعہ کچھ طول پکڑ گیا. اسی دوران میں ایک دن الگ صبح بعد نماز فجر مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا محمود حسن صاحب کو اپنے حجرے میں بلایا اور بریکٹ میں لکھا جو دارالعلوم دیوبند میں ہے. یعنی پتہ چلتا ہے یہ دارالعلوم ہی کا جھگڑا تھا دیوبند. مولانا حاضر ہوئے اور بند حجرے کے کواڑ کھول کر اندر داخل ہوئے. موسم سخت سردی کا تھا. مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے میرا یہ روئی کا لبادہ اوڑھ لو. سردی میں یو پی والے جانتے ہوں گے کہ کتنی سردی پڑتی ہے خاص طور سے دلی اور یہاں تو بہت سردی پڑتی ہے بھائی. تو پورا روئی کا لبادہ جو تھا پہلے سے حضرت وہ پہلے دیکھ لو. مولانا نے دیکھا تو وہ ایک دم بھیگ رہا تھا. روئی کا لبادہ بالکل بھیگ رہا تھا. فرمایا واقعہ کیا ہے؟ آپ نے ہم کو کیوں بلایا؟ واقعہ کیا؟ کہنے لگے ابھی ابھی مولانا ناموتوی رحمۃ اللہ علیہ جسد عنصری کے ساتھ مولانا ناموتوی مر چکے ہیں. جسد عنصری یعنی جیسا دنیا میں ان کا جسم تھا مولانا ابھی ابھی اصلی جسم کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے جنہیں دیکھ کر میں پسینہ پسینہ ہو گیا. میں نے اس پہ ٹپڑی لگائی ہے تعلیق کی پسینہ بھی چھوٹا ہوگا نیچے بھی خطا کر گیا ہوگا جبھی تو ہوئی اتنی. ارے آدمی بھائی ایک مردے کو یار تم نہلاؤ اس کے بیٹھ جائے دیکھا کون مائی کلام گھر میں ٹھہرتا ہے. بات ہی صحیح اللہ کی قسم کندھے پہ لے کے جا رہا اگر کوئی چارپائی پہ اور وہ کفن پہنے ہوئے بیٹھ کے صرف منہ کر سے ورنہ چھوڑ کے بھاگیں گے. ہے کہ نہیں بھائی؟ کوئی بھی ہو ماں ادھر کے کام جائے گا تو ان کا تو پیشاب بھی خطا ہو گیا ہوگا بیچارے کا. جبھی تو قبر کھول کر کے دیکھا ہوگا ننگا جنگا کہاں سے آ رہا بھائی. نہ جانے کب کے حجامت کروائے ہوئے ہوں گے کہاں کہاں بات پورا تو جنگل ہی جنگل رہا ہوگا. صحیح بات ہے نا بھائی. جب یہ تم مان رہے ہو تو یہ بھی مانو جی نہیں. ہاں سب قبر سے ننگے ہی اٹھائیں گے قیامت کے دن کسی قسم کے کپڑا. کہنے میرا لبادہ سر بطر ہو گیا اور فرمایا یہ کہ محمود الحسن کہنے محمود الحسن کو کہہ دو کہ وہ اس جھگڑے میں نہ پڑے. بس یہی کہنے کے لیے میں نے آپ کو بلایا. حضرت آ کے یہ کہتے گئے ہیں کہ اس کو کہہ دو جھگڑے میں نہ پڑے. وہ یہی کہنے کے لیے بلایا. محمود الحسن صاحب اتنے بڑے عالم تھے ان کو کیا جواب دینا چاہیے تھا؟ راپٹ کھینچ کے مارنا چاہیے تھا. بیوقوف اگر ان کو مرے ہوئے سڑ گئے گل گئے بیچارے کب زمانہ ہوا اب تو ان کا واقعہ وہ کیسے کور کھول کے آ سکتے بھائی؟ ہے نہیں کوئی مدعا کیسے ان کے کور سے آ سکتا ہے؟ لیکن مولانا محمود الحسن کیا کہہ رہے ہیں؟ اب کیا حضور حضرت میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد میں اس قصے میں کچھ نہیں بولوں. یہ عقیدہ ہمارے بزرگوں کا جو ہے ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے جو جگہ جگہ نگر نگر بیچارے تبلیغ کر رہے ہیں ٹنکے پیٹ رہے ہیں کہ ہم جی بس ہم ہی ہیں اور دنیا میں سب سو رہے ہیں. سو نہیں رہے ہیں بیٹا. ہم جیسے فقیر جاگ رہے ہیں نقاب کھینچنے کے لیے. تم بھی آؤ اور یہ بدعقیدیوں کے جال اپنے مولویوں کے یہ عقیدے جو کتابوں میں ہیں ان سے توبہ کرو. جن کا عقیدہ کیا ہے ہم نے بتایا اللہ عالم الغیب ہے. مرا ہوا آدمی اسے کیسے پتا چل گیا کہ جو ان کے مولویوں میں جھگڑا ہو رہا ہے؟ کیسے پتا چلا؟ مولانا محمود الحسن کا دل کسی ایک طرف مائل ہو گیا. اللہ فرماتا ہے وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ. لوگوں کے جو نفس کی دھڑکن ہے ہم اس کو جانتے ہیں. یہاں ان کا دل ایک طرف مائل ہوا. ان کو کیسے پتا چل گیا بھائی کہ ان کا دل ایک طرف مائل ہو گیا؟ ہے کہ نہیں ہے؟ تو صراحتاً یہ غیب کا دعویٰ ہے کہ نہیں ہے؟ بولو اور سنو فتویٰ سنو. مولانا رشید احمد گنگوہی کہتے ہیں جو غیب کا دعویٰ کرے اور جو کہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور غیب جانتا ہے وہ مسلمان نہیں وہ کافر ہے. تو یہ عقائد کفریانہ شرکیانہ ہے کہ نہیں ہے؟ مشرکانہ. اور سنو یہ دیکھو تذکرۃ الرشید اس کے اندر میں کیا بتاؤں وقت نہیں ہے. آپ لوگ جو بھی دیر سے آئے مجھے بھی دیر سے 10:30 بجے بٹھایا گیا لیکن میں تو بتاتا آپ کو باقاعدے حلول کے عقیدے حلول کے. ایک واقعہ بتاتے جاؤ سبھی لوگوں سے رائے لے لو نا. اگر بانٹے ہیں تو بتاتے جاؤ. واقعہ کیا بتاؤں اور بھی سوال و جواب بھی ہیں لیکن بہرحال یہ کتاب ہے اس کو بھی دیکھو منگاؤ اس کو تذکرۃ الرشید.